تاریخ کا علم، ایک مختصر تعارف۔ تاریخ ماضی کے مطالعے کا نام ہے۔ یہ محض کسی خاص دور یا فرد پر نظر نہیں رکھتی، بلکہ ہزارہ برسوں میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی دیکھتی ہے۔ تاریخ ایک طرف ریاستوں کے قیام، ترقی اور طاقت کے استعمال پر نظر ڈالتی ہے، تو دوسری طرف ان زمانوں اور افراد کا کھوج لگاتی ہے جو اپنے وقت میں گمنام رہے۔ تاریخ دان معاشیات اور ثقافت میں تسلسل اور تبدیلی، اس کے علاوہ نسل اور قومیت، نظریات، سماج، مذاہب، ماحولیات اور سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ دوسرے مضامین جیسے کہ علم آثار قدیمہ، عمرانیات یا سوشیولوجی، اور علم الانسان یا اینتھروپولوجی سے تصورات اور تراکیب ادھار لیتے ہیں۔ ماضی کے مطالعے سے حاصل ہونے والا علم ہمیں آج یعنی زمانہ حال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تاریخ کا علم ہونا کیوں اہم ہے، تو ذرا یہ خیال کریں کہ اگر ہمیں گزشتہ کل کا کچھ علم نہ ہو تو کیا ہم آج کی تاریخ میں کوئی فیصلہ یا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ دنیا کے بارے میں ہماری معلومات کتنی ناقص ہوں اگر ریاستیں اپنی اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تاریخ کو دستاویز کرنے لگیں۔ تاریخ قدیم یونان کے دنوں سے لکھی جا رہی ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹریز اور تھیوسیڈیڈیز، جس نے پیلوپونیشین جنگ کی تاریخ رقم کی، دونوں نے شواہد اکٹھے کرنے اور یہ جانچنے میں کہ ان میں سے کون سے شواہد مستند اور کون سے کمزور ہیں، نہایت محنت اور عرق ریزی کی، اور علت اور معلول یا کاز اینڈ ایفیکٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ صدیوں بعد چین کے عظیم مورخ سیما چین نے ریاستی اجرت کے بغیر تاریخ لکھی، جس میں اس نے عام لوگوں، حکمرانوں اور جرنیلوں کے بارے میں حقائق درج کیے۔ تاہم اس کے کام سے ناخوش ہونے کے باعث شاہی عدالت نے اس کے سامنے دو سزائیں رکھیں: موت یا خصی کیے جانا۔ سیموچین نے کاسٹریشن کی سزا قبول کی، محض اس لیے کہ وہ زندہ رہے اور تاریخ لکھنے کا کام مکمل کر سکے۔ اگرچہ تاریخ تعلیمی مضامین میں سب سے نمایاں ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے، مگر وہ اپنا تھیوریٹیکل ٹیکسٹ اور ماڈلز تشکیل نہیں دے سکی، اور اس باعث اسے دوسرے مضامین کی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مورخین بے حد پیچیدگی کا سامنا کرتے ہیں۔ انہیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ واقعات کے رونما ہونے میں کتنے مختلف عوامل کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ کہ ان عوامل کے امتزاجات یا کمبینیشنز کتنے منفرد ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ تاریخ میں ایک ہی وقوعے کی کئی مختلف تشریحات اور تجزیے ممکن ہیں۔ مثلا ڈینیل گولڈہیگن اپنی کتاب ہٹلر ولنگ ایکسیکیوشنرز اور کرسٹوفر براؤننگ اپنی کتاب آرڈینری مین میں ہولوکاسٹ کی وجوہات کے بارے میں مکمل طور پر دو مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں۔ اسی طرح لیوسین فیورا اپنی کتاب The Problem of Unbelief in the 16th Century میں نئے آئیڈیاز کی ٹول کٹ پیش کرتے ہوئے فرانس کے ریفارمیشن ایرا کی تاریخ کو از سر نو مرتب کرتا ہے۔ رچرڈ ایونز نے اپنی کتاب ان ڈیفینس آف ہسٹری میں تاریخی تجزیوں کا جائزہ لیا ہے کہ ہمارا ماضی کا مطالعہ کس حد تک معروضی یا آبجیکٹو ہے۔ یہ سب آپ کو تحریک دیتا ہے کہ اپنے قیاس یا ڈیڈکشن کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتائج خود اخذ کریں۔ آپ کو تاریخ پر مزید بھی ایسا کام مل جائے گا جو محض کسی مقام اور زمانے کی کہانی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر تجزیہ پیش کرتا ہے۔ اس سب نے ہمارے سوچنے کے انداز کو بدلا ہے۔ تھامس کونز نے اپنی کتاب The Structure of Scientific Revolutions میں ہمیں پیراڈائم کا آئیڈیا متعارف کروایا۔ جان اسکاٹ نے اپنی کتاب جینڈر اینڈ دا پالیٹکس آف ہسٹری میں جنس کا تعلق حیاتیات کے ساتھ ساتھ سماج میں بولی جانے والی زبان سے جوڑا ہے۔ امریکی مورخ فیڈرک ٹرنر کے مضمون The Significance of the Frontier in American History سے ہمیں نہ صرف امریکہ کے ماضی کے بارے میں بہتر آگہی ملتی ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ نے کیسے اپنے مستقبل کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ ہمیں محض ماضی کا پتہ ہی نہیں دیتی، بلکہ حال کو سمجھنے
اور مستقبل संवारने کا सबक بھی دیتی ہے۔